بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، قرآن پاک اندر سورت ہے جس کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، سورہ آل عمران. تاریخ اسلام اندر دو عمران گزرے. ایک عمران ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام دے والد محترم. اور دوسرا عمران ہے جو سیدہ مریم علیہ السلام دے والد محترم. اور سورہ آل عمران جو ہے تمام تر مفسرین دے نزدیک یہ اسی عمران دے نام تے ہے، اسی دی آل اولاد دے نام تے ہے جو سیدہ مریم علیہ السلام دے والد محترم. آپ ایک پارسا شخص نے اور نیک شخص، آپ دی شہرت عزت مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وجہ تو عطا فرمائی. سیدنا عمران دی بیوی نے جس کا نام ہنا بنت فاقوس ہے، ایک نظر مانی سی. اس نظر دا ذکر قرآن پاک وچ موجود. اور یہ پوری سورت اسی سیدنا عمران دی آل اولاد اور شان اور مقام اور انہاں دی واقعات زیادہ تر بیان. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. کہ ایسا فضیلت بخشی اور چنیا آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام، پھر آل ابراہیم نو اور پھر آل عمران. مواحد کرانا ہے توحید، انہاں کا عقیدہ ہے
عمران کے ہاں اولاد نہیں ہے تو انہاں دی بیوی نے سیدہ مریم علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے نظر مانی اس بات دی کہ جو اللہ میں نے اولاد بخشے گا میں اس کو اللہ دی راہ لئی دین دی خدمت لئی اور بیت المقدس دی خدمت لئی وقف کر دیا۔ انتہائی پاکیزہ نظر ہے اور نظر بھی اللہ دے نام دی ہے۔ ہر مسلمان تے لازم ہے کہ جب بھی وہ نظر مانے تو اللہ دی نام دی ہی مانے، غیر اللہ دی نظر اور نیاز حرام۔ نظر، نیاز، صدقہ، خیرات، قربانی جو ہے یہ مالی عبادت ہے اور عبادت اللہ دے نام دی۔ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت جائز نہیں ہے۔ اقرار ہے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ کہ اللہ تو علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ نظر، نیاز چونکہ مالی عبادت، اس عبادت کوئی شریک نہیں، اپنی عبادت اللہ وحدہ لا شریک۔ نظر ایسی کہ ما فی بطنی محررا، جو کچھ بھی میرے پیٹ اندر ہے اللہ میرے یہ عطا کرے گا، بخشے گا تو میں اس کو اللہ دے راہ وقف کر دیا۔ اللہ دا امر فیصلہ کہ سیدہ مریم علیہ السلام پیدا، تو مریم علیہ السلام پریشان ہو۔ قرآن پاک دے سیاق و سباق تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ انہوں دا چاہت، ارادہ، خواہش ایسی جو ہر عورت دی فطرت داخل ہوتا، ہر انسان دی فطرت، کہ اللہ بخشے گا تو بیٹا بخشے، بیٹا ہوئے گا تو اللہ دی راہ وقف کر دیا۔ لیکن اللہ دا امر، اس دا فیصلہ کہ جدو وضع حمل ہوا تو دیکھا کہ بیٹی پیدا ہو، تو فرمایا میرے اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی اور یقیناً بیٹی بیٹے جیسی تے نہیں کہ اس کو وقف کیتا جائے اور اس کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا سیدہ ہے مریم دی والدہ دی یہی نظر قبول فرما لئی اور انہوں نے اپنی بیٹی نہ ہوئی اللہ دے راہ وقف فرما۔ چونکہ وعدہ سی اور نظر سی، اور نظر منن لگیاں بھی مطلقاً سی، ما فی بطنی، جو کچھ ہے میرے پیٹ وہ چاہے تخصیص نہیں فرمائی کہ بیٹا ہوئے گا تے وقف ہوئے گا، بیٹی ہوئے گی تے وقف نہیں ہوئے، چونکہ نظر عام سی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم دی والدہ محترمہ دی اس نظر نو قبول فرمایا، اور سیدہ مریم علیہ السلام اللہ دے راہ لی وقف ہو۔
اس بچے نو خدمت لئی، بیت المقدس کی خدمت لئی، صفائی لئی، ستھرائی لئی وقف فرما اپنی نظر دے مطابق۔ تو اس وقت بیت المقدس دے امام متولی سیدنا زکریا علیہ السلام آپ نے اس بیٹی نو، اور مفسرین دہائی رشتہ بھی ہے کہ آپ دے خالو سیدہ مریم علیہ السلام دے رشتے اندر خالو نے زکریا علیہ السلام۔ تو زکریا علیہ السلام نے حجرے اندر آپ کی رہائش دا انتظام و انسلام فرمایا۔ سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم دونوں ماں بیٹے نے ایک شرف اور مقام حاصل ہے جو دنیا اور کسے۔ صحیح بخاری اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدوں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے تو بعد اس نے شیطان آ کے مس کرتا ہے، چھوندا ہے، اور شیطان دے چھوڑ نال بچہ رو پہ چیختا ہے۔ اس شیطانی مس تو اور چھوڑ تو اللہ نے صرف دونوں مستثنا کیتا ہے، جنہ دے قریب شیطان آیا ہی نہیں، مس کیتا ہی نہیں اور نہ چیخ ماری ہی نہیں۔ وہ ایک سیدہ مریم ہے اور دوسرے عیسیٰ ابن مریم۔ ولادت تو ہی کتنے پاکیزہ شخصیات، اور دعائے مریم علیہ السلام دی والدہ دی دعا بھی ہے سی کہ اللہ انہوں نے شیطان دے مس تو محفوظ رکھنا، جویں دعا منگی اللہ نے انہیں قبول فرمائے، اور امت دے نام، کائنات دے نام پیغام چھوڑے کہ اللہ کو دعا جدو منگو نا اولاد لی، پاکیزہ اولاد لی، صالح اولاد لی، اچھی اولاد لی، فرما بردار اولاد لی، ایسی دعا سارا قرآن پڑھیے جتھے جتھے بھی انبیاء علیہ السلام نے اللہ کو اولاد دا مطالبہ درخواست گزارش دعا کی تھی، نہ شرط لگائیے کہ اللہ صالح اولاد، اور جدوں اللہ نے نتیجہ تن اعلان کیتا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، ہر نبی نے وہی بشارت دیتی ہے کہ اساں جڑا تمہیں بیٹا دیاں گے انتہائی پاکیزہ ہوئے گا، انتہائی حلیم ہوئے گا، انتہائی پیارا ہوئے گا، انتہائی پاکیزہ ہوئے گا۔ قرآن پاک پڑھ لیجیے۔ بلکہ گستاخ اور نافرمان بچے دے بارے تے ذکر ہے۔ قرآن پاک کہ سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک بچے نو قتل کر دیتا سی، چھوٹا جا بچہ ہمیں کھیل رہے ہیں، انہیں پھڑیا اور گردن مروڑ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو کے سوال کیتا، بے قصور ایک بچے تو ہمیں مار چھڑیا ہے۔ فرمایا جو اللہ نے علم میں نو بخشیا اور تو نہیں بخشیا، انہیں بڑا ہو کے والدین دا نافرمان بڑھنا، یہ میں مار چھوڑیا، لیکن اللہ اس دے والدین نو ایک ایسا بیٹا صالح عطا کرے، پاکیزہ دے، گندی اور نافرمان اور بے دین اولاد نہ ہوئے تے بہتر ہو۔ دعا کی اللہ کو دعا دے اندر عبادت مانگی، یہ انبیاء علیہ السلام دا طریق ہے، سنت۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام جدو وقف ہوئی تو قوم محلے بستی اختلاف ہویا کہ انہاں دی کفالت روٹی پانی دا خرچہ اخراجات دی ذمہ داری کون اٹھائے۔ ساڑی پوشیدیں ہوں دیئے کہ مسجد اچ کوئی
خادم ہوئے، امام ہوئے یا مہمان ہوئے، پوری امانتن کوشش ہوندی ہے بھئی دی روٹی تو ساڑی جان چھٹی رہے، سنو کھانا نہ دینا پہ، خرچ نہ کرنا پہ۔ پوری قوم دا ایسے تے اختلاف نہیں ہویا کہ روٹی میں نہیں پکانی، خدمت میں نہیں کرنی، کھانا میں نہیں دینا۔ اختلاف اس بات تے جھگڑا ہو گیا ہے بیت المقدس دے اندر کہ اس دی روٹی میں پکاواں گا، پوری قوم آندی ہے میں پکاواں۔ اصل شرف تے ہے کہ پکیزہ لوگا دا کھانا توڑے گھر چو آ جائے، دنیا کھا جائے۔ کسی دے گھر ہاں دعوت ہوئے تے دعوت تو بعد ہی دعا ہے نا کہ اغلا طعامکم الابرار، تمہارا کھانا پکیزہ لوگا نے کھایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا توڑا کھانا نہ کھائے مگر متقی انسان۔ تھانے فون آ جائے نا روٹی بھیج دو، بڑے خوش ہو کے بھیجنا۔ تھانے دار صاحب دا فون ہے، گندے لوگ کھان گے تے خوش ہو، پکیزہ لوگ کھان گے تے دل کروڑ تکلیف ہوئے، کڑھن تنگی محسوس ہوئے۔ اپنے ان آیات الہیت غور کر کے اپنے گریبان بھی جھانکنا چاہیے کہ اسی کس مقام تے کھڑے، وہ بیت المقدس کیوں کھویا جا رہے ہیں، وہ سارے حالات و واقعات اہل اسلام تے کیوں، سیرت تے غور کیجئے، کردار تے غور کیجئے۔ اپنی دنیا پرستی اور درہم پرستی اور مال پرستی، دینار پرستی، روپے پرستی تے غور کیجئے کہ اسی کھڑے کس مقام۔ بیت المقدس دے والی وارث خادم لوگ کیسے سن، وہ کون لوگ سن؟ جھگڑا ہو رہا ہے بیت المقدس دے اندر، ایک بچی ہے، اس کا کھانا کون دے؟ اختلاف ہو رہے، اختلاف اس بات تے نہیں کہ کھانا دینا نہیں، کھانا کون دے گا؟ ہر جماعت دا فرد کہندا ہے کہ اس بچی دا کھانا میں دیا۔ اس نے سوچنا چاہیے، اور یہ باعث فخر بات، ساڑھے گھر چو ایم این اے کھا گیا، ایم پی اے کھا گیا، چیئرمین کھا گیا، سیاستدان کھا گیا ہے، فلاں بدماش کھا گیا ہے، ڈاکو کھا گیا ہے، فلاں بندہ مشہور وہ کھا گیا ہے، یہ کوئی کمال نہ، باعث فخر ہے۔ یہ گندی کمائی اسی طرف ہی جانی سی۔ اپنی کمائی تے غور کیجئے، کہیں انج تے نہیں ہو گیا کہ تہاڈی کمائی مشکوک ہو گئی ہے کہ گندے لوگاں دا اکٹھ ہو گیا تہاڈے کھارے جڑے کھا رہے۔ پخیزہ مال پخیزہ لوگاں نو کھلانا چاہیے اور کھانا چاہیے۔ بیوی پکیزہ ہوئے، اولاد پکیزہ ہوئے، بیٹے پکیزہ ہون، بچیاں پکیزہ ہون، پکیزہ لوگاں لئی کماؤ، پکیزہ لوگاں کھلاؤ۔ کون کرے گا کفالت سیدہ مریم علیہ السلام؟ اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو۔ زکریا علیہ السلام چونکہ نبی نے اور امام نے فرمایا جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، قرآن پالو۔ قرآن کس طرح؟ بھئی تسی اپنی عقل ماں دریائے سٹو، جس دی قلم مخالف سمت چلے گی، جدروں پانی آ رہے ہیں نہیں، جدروں پانی آ رہے ہیں نا ادھر نو چلے، ویسے تو ہر قلم نے ادھر ہی چلنا جدھر پانی جا رہے۔ مخالف سمت جس دی قلم چلے گی، اللہ دے ہاں اس بندے دی کفالت قبول ہوئی۔ سیدہ مریم علیہ السلام دبارے فیصلہ ہون لگا ہے، کلمہ سٹیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں قبول ہو گئی بات کہ سیدہ مریم دی کفالت بھی پکیزہ انسان کرے اور معصوم شخصیت کرے، اور وہ سیدنا زکریا علیہ السلام۔ آگے ایک سلسلہ پکیزہ چلنا، اللہ نے چنے ہویا اس خاندان نو، اس گھر نو، اس آل عمران نو، ایویں نہیں نہ دے نام تے اللہ نے قرآن سورت نازل فرمائی۔ سیدہ مریم علیہ السلام دے کفیل ٹھہرے
سیدنا زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام پرورش پا رہی ہے، خدمت ہو رہی ہے، کھانا آپ دے رہے، چابی ہاتھ کنٹرول ہاتھ حجرہ اندر سیدہ مریم موجود، نہ غیر جائے نہ کوئی غیر آئے۔ سید زکریا علیہ السلام کھانا پہنچا رہے۔ ذرا تصورات دی دنیا جا کے سوچو کتنی پکیزہ خاتون ہوگی جس نو ہر ٹائم کھانا اور پانی اللہ دا نبی خود اپنے ہتھاں نال پیش کر۔ زکریا علیہ السلام ایک سفر تے چلے، ماں پکیزہ ہوئے، باپ پکیزہ ہوئے، منہج پکیزہ ہوئے، گھر دی تربیت دی اثرات دیکھو۔ لمبے سفر تے گئے اور سفر خیال آیا، یاد آئی بات کہ مریم علیہ السلام تے میری قفالت یہ کھانا تے پہنچانا میں سی اور کسی دی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی نہیں، دروازے بند نے، تالے لگے نے، چابی میرے کول موجود ہے، اج کھانا کون پہنچائے؟ حکمت بھی یہی سی، اللہ نے بھلا دیتا ہے زکریا علیہ السلام۔ اللہ دے علم سی کہ مریم کل جواں ہو کے کہاں پہنچے گی اور اللہ دی قدرت کا نشان بنے گی۔ آج کوئی غیر بندہ اندر جائے اور کھانا پہنچائے، بعد اچ کون شبہات تو سیدہ مریم نو پاک کر۔ زکریا علیہ السلام صبر یاد تے آئی بات کہ انہوں نے فوری پہنچنا مشکل سے، فرما اللہ کوئی انتظام کرے گا، بہتر کرے گا، جو اللہ کے سپرد ہو جائے پھر اللہ اس دی، یہ ہے مقام اس شخصیت دا جو مسجد دی صفائی تھی۔ ساڑھے نزدیک جماعت جو سب تو ماڑا ہوندہ ہے جڑا مسجد نو صاف کر رہے ہو، تنخواہ اچ بھی، خدمت اچ بھی، مقام اچ بھی، حیثیت اچ بھی، سب تو ماڑا وہی ہوئے گا جو مسجد دی جھاڑو صفائی تے لگے۔ نبی رحمت نے فرمایا جنہوں مسجد صفائی کرتا ویکھو، میں محمد تن خبر دینا، حکم دینا کو دے ایمان دی گواہی دو۔ مومن شخص ہے، ایماندار و شخص۔ زکریا علیہ السلام نو خیال تے آیا، لیکن اللہ نے کس طرح انتظام کیتا ہے؟ اللہ دی نظر، اللہ دی نیاز، اللہ لئی وقف، مسجد دی خدمت لئی خاتون وقف سیدہ مریم۔ جدو قوم دی طرفوں کھانا نہیں آ سکتا، زکریا سفر تے نے اور تالے بند نے، دروازے بند نے، اللہ نے او کھانا پہنچایا، ایسے پھل پہنچائے اس بند حجرے بند کمرے، نہ کھڑکی کھلوائی، نہ دروازہ کھلوایا، نہ کسی اور فرشتے نو بھیج کے کھانے پہنچائے، کوئی اور زہری صورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے او پھل پہنچائے جنہ دا پورے علاقے موسمی پھل بھی نہیں پہنچائے۔ موسمی پہنچائے جاندے تھے کون شبہات تو پاک کردہ، کنہیں کا کرنا سی کہ پتہ نہیں کون دے گیا، کنہیں تالا توڑیا تھے، کنہیں ویکھیا تھے، کون آئے۔ ایسے پھل پہنچائے جنہ دا موسم ہی کوئی۔ زکریا علیہ السلام سفر تو تیسی نال واپس پلٹے کہ مریم دی پتہ نہیں حالت بگڑ گئی ہوئے گی، کیفیت کی ہوئی۔ آندھے ہی گھر جان دے بجائے سیدھا مریم علیہ السلام دے حجرے اندر دروازہ کھولیا، فواجدہ اندہا رزقا، او دے کولتے رزق پایا، مال پایا، پھل پایا، کھانا پایا۔ حیران ہو کے، پریشان ہو کے سوال کی تھا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم علیہ السلام، یہ پھل کتھوں آئے ہیں، یہ مال کتھوں آئے، رزق دے کھانا کون دے گیا، کتھوں آئے؟
ماں دا عقیدہ درست ہوئے، باپ دا عقیدہ درست ہوئے تو اولاد دا بھی عقیدہ پھر صحیح ہوتا۔ کہہ سکتی ہے سن بانی تواڈے تفیل تواڈے صدقہ کھان رہے ہیں، تواڈے پیران دے جوڑاں دے صدقہ ہے۔ کوئی عقیدت کمزوری دا ایک پہلو بھی نظر نہیں آئے۔ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم علیہ السلام میں پل کتھوں آئے نے؟ فرما قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا زکریا علیہ السلام پریشان نہ ہو، کہ جڑے پھل نے مینوں اللہ نے بھیجے نے، اللہ نے پہنچائے نے، ویکھ لو انہاں دا تے موسم ہی کوئی، اس علاقے دے تے پھل ہے ہی نہیں۔ جو زکریا علیہ السلام نے اے منظر ویکھیا نا کہ بے موسم پھل، فوری اس آیت نو، اس بات نو دل تے سٹ جئی لگی، تکلیف محسوس ہوئی، ایمان بڑھیا اور بڑھیا، اور قدرت الہی تے یقین ہویا کہ بے موسم پھل۔ فوری خیال کیا کہ میرے بھی عمر موسم تے گزر چکا ہے اولاد دا، میں نو اللہ نے اولاد نہیں بخش، جوانی گزر گئی۔ اسی حجرے جنہ سائڈ تے ہو کے ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب نو بلایا، آواز دیتی اسی مقام تے، فرمایا میرے اللہ اتھے بے موسم پھل دیتی جا رہے ہیں اور میں نو تو اولاد ہی نہیں بخشی، ماں اولاد دیتی نہیں۔ ہجے دعا مانگ ہی رہنے، جبریل آگئے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، فرمایا اے زکریا اسی تنہوں خوشخبری دینے آئے، تو انہوں اللہ بیٹا دے گا جدہ نام اسا آپ رکھ چھوڑے یحییٰ، اور ایسا پاکیزہ نام آج تک رب دی زمین تے مخلوق کسے انسان دا ہے بھی نہیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام جوانی چڑھتیا جا رہی، جوانی طرف بڑھ دیا جا رہے ہیں، اچانک ایویں محسوس ہویا جویں پیٹ بوجھل، پریشان جیاں محسوس اپنے آپ نو۔ عورتاں نے ویکھیا، عورتاں دا نہ چاہنا اجرے جدوں نہ ویکھیا تے مریم علیہ السلام دی کیفیت ایسی جس طرح پیٹ بچہ ہو۔ عورتاں نے عجیب قسم دے خیالات، گباد گمانیاں خیالات ذہن چاہ رہا ہے، یہ وجہ کی پاکیزہ بھی ہے، صالحہ بھی ہے، اس دا معاملہ کچھ عجیب معلوم ہوندہ ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام جو وقت گزرتا جا رہا ہے اور کیفیت آپ دے وجود دی بدل دی جا رہی ہے، پریشان ہو گئی ہے، اس پریشانی دے عالم اندر فیصلہ کر لیا۔ ایک شرم و حیات دی ماری خاتون سیدہ مریم علیہ السلام نے جے میرے جسم نال، میرے معاملات وجود نال اے معاملہ ہو رہا ہے تے میں نو اس بستی چوں، اس علاقے چوں علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ مریم علیہ السلام علاقہ چھوڑ کے، بستی چھوڑ کے، بیت المقدس چھوڑ کے، وہ حجرہ چھوڑ کے باہر جنگل طرف نکل پئیاں، جنگل کلیاں چاہ رہیاں نے، چلدیاں چاہ رہیاں نے، جا کے ویکھیا ایک کھجور دا درخت دے اوندے بالکل مٹ دے نال جا کے بیٹھ گئیاں نے، اکیلی خاتون ہو اور ان ایام میں ہو، پھر کتنا زیادہ چلنا سی، جا کے رک گئیاں، رک کے کھجور دے درخت نال ٹیک لگائی اور بیٹھ گئیاں، سورہ مریم پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں شان، مقام، عزت کتنا بلند ہے کہ باپ کے نام بھی سورت ہے، سیدہ مریم کے نام بھی قرآن میں سورت۔ سیدہ مریم علیہ السلام جنگل وچ بیٹھیا، اچانک کی ویکھیا کہ ایک انسان ہے، حقیقت اللہ دا فرشتہ ہے، جبریل علیہ السلام فتمثل لہا بشرا سویا،
تمثیل بشر زہری بشر انسان بن کے مریم علیہ السلام آ گیا. جو مریم علیہ السلام نے ویکھیا فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اے آنے والے میں تیرے کو اللہ دی پناہ منگنی ہے. اگر تیرے تقوی اللہ دا ڈر کوئی خوف ہے میرے قریب نہ آنا. میں تے پہلے دکھ پریشانی تے عالم جتھے پہنچی تو میرے ول جنگل اکیلا مرد میں اکیلی خاتون میرے ول تو بڑے آ رہے. قال انما انا رسول ربک. اے مریم پریشان نہ ہو میں اللہ دا فرشتہ وہاں اللہ دا پیغام لے کے آیا وہاں لے آہا لگے غلام زکیہ. میں تنے کو پکیزہ بیٹا دیون واسطے آیا بیٹا دیون واسطے آئے. جواب آیا کہ میں نے بیٹا کیویں ہو سکتا ہے اس واسطے کہ میں نے کسی بشر نے مس کیتا نہیں. نکاح میرا ہویا نہیں شادی میری ہوئی نہیں اور گناہ بھی میں کیتا نہیں. مرد دے مس کرن تو بغیر بیٹا کیویں ہو سکتا ہے بچہ کیویں ہو سکتا ہے. تے دو ہی صورتاں پھر مس کرن دی ہوندیاں نے یا عورت دا نکاح ہوئے یا پھر زنا بدکاری ہوئے. فرمایا میں باغیہ بھی ہے نہیں میں انج دا گناہ کیتا نہیں میں کسی غیر بندے نو ویکھیا نہیں کسی غیر بندے نے من ہاتھ لایا نہیں نکاح ہویا نہیں شادی نہیں ہوئی. بچہ کیویں ہوئے گا کس طرح ہوئے گا ایک کی تم کہہ رہے ہے. اگو جواب جو فرشتہ کی کہنا قال ربک هو علی حیل. اے مریم یہ میرا کمال نہیں یہ تیرے رب دا کمال ہے. رب فرماندہ سی کہ میرے ہوتے آسان ہے میرے ہوتے کوئی مشکل نہیں. جدو میں دین تے آواں بغیر باپ تو بھی دے سکنا واں بغیر شوہر تو بھی دے سکنا واں میں ہر چیز سے قادرہ مریم. تیرا رب کہندہ سی کہ تنو بیٹا ہوئے گا میں پیغام لے کے آئے انما انا رسول ربک. میں تیرے رب دا پیغام لے کے آیا میں دین نہیں آیا میں پیغام لے کے آیا ہوا میں خوشخبری لے کے آیا. قال ربو کہ ہوا علی حیل. تیرا رب کہندہ سی کہ میرے واسطے کوئی مشکل نہیں بیٹا ہوئے گا. فرمایا کس طرح بیٹا ہوئے گا. فرمایا اے مریم اللہ دے حکم اللہ دے امر نال بیٹا ہوئے گا. جدو اے بات سنیے سیدہ مریم اور پریشان ہو کے کی فرما دیا نے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. فرمایا ہائے کاش میں مر گئی ہوتی میں مٹ گئی ہوتی میرا نام نہ ہوتا میرا نام بھول گیا ہوتا میں کائنات میں نہ ہوتی مر گئی بھول گئی ہوتی یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. میں مر گئی ہوتی ختم ہو گئی ہوتی بھول بھلا گئی ہوتی میرا نام ہی نہ ہوتا. بیٹا کس طرح ہوئے گا اور میں قوم نو اور معاشرے نو جواب کی دے آنگی. بس انہیں الفاظ ہجے کہہ رہی ہے اللہ دے مرنال عیسیٰ ابن مریم پیدا ہو گئے. جنگل دے اندر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے. فرمایا مریم اے جڑا کھجور دا تنہ انہوں ہلا کھجور دیو تو کھجورہ توڑا واتو تو چڑھنا پہن ہے. بڑی مشقت دا کام ایک مرد ہوئے اوپر چڑھے کھجورہ دا گچھا توڑ کے لے آئے. فرما کھجورہ ہوتے پک چکیا نے تیار ہو چکیا نے تے اوپر چڑھے گا تے کوئی اتارے. فرمایا مریم انہوں ہاتھ لگائے انہوں ذرا ہلا کھجور دے درخت ہلان نل کی ہوئے گا. فرمایا مریم کھجور دا درخت ہلا اساں تو تازہ کھجورہ گراواں گے. کھجورہ گر پہن گی اور اپنے پیرا ولوے کہ تو اسی پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے. پانی پیتی جاں کھجورہ کھائی جاں اور اپنے بچے نو وے کے اپنی اکاں ٹھنڈیاں کر لے. سیدہ مریم علیہ السلام نے کھجور نو ہاتھ لگائے کھجور نو ہلائے درختوں تو کھجورہ گریا نے کھجورہ کھا رہی نے پانی پی رہے بچے نو اٹھا لے. فرمایا میرے اللہ میرے واسطے کی حکم ہے. فرمایا اس بچے نو لے کے اپنی بستی وال اپنی قوم وال اسے شام اسے بیت المقدس اپنی بستی وال چل. فرمایا میرے اللہ میرے جدوں ہاتھ ہی بچہ ہوئے گا میری گود ہی بچہ ہوئے گا سینل بچہ ہوئے گا اگو قوم کی کہے گی. فرمایا مریم پریشان نہ ہو جڑا ات تک پہنچان تے قادر ہے تیری شان دی برات کرن تے بھی قادر ہے. لے چل بچے نو. سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے عیسیٰ ابن مریم نو اٹھایا ہے
اور اٹھا کر کے اپنے بستی اپنے قوم والائے نے جدو قوم نے آکے ویکھیا تے کی یا اخت ہارون اے ہارون علیہ السلام دی پہنے کے کم کیتا ہی تیری ماں چنگی تیرا باپ چنگا تسی پکیزہ لوگو پکیزہ دی اولاد ہو تو انہوں اللہ نے چنیا سی پسندیدہ لوگو چنیدہ لوگو تو آدھے ہوتے اللہ دی خاص رحمت انعام میں اور تو سا ایک کم کے کیتا ہے مریم علیہ السلام وہ آپ نے فاشارت لے اپنے بچے والے اشارہ کیتے اللہ دے حکم نہ لے مریم یہ تو قوم سوال کرے قوم پوچھے کوئی اس طرح دی بات کہے فرما تو اس بچے والے اشارہ کر دینا ہے اللہ جی اس بچے والے اشارہ کرانگی تے ہوئے گا کہ فرما مریم اس ساڑھے تے چھوڑ دے تو اشارہ کر سیدہ مریم علیہ السلام نے فرما فاشارت لے بچے والے اشارہ کیتے کہ اے قوم دے جوانوں قوم دے لوگو سوال میرے کو نہ کرو اس بچے کو کر لو اگو قوم حیرانوں کے بولی اے مریم اے بچے وال تو اشارہ کرنی ہے بچہ بولے گا کہ میں پنگوڑے اندر بچہ ہے گود اندر بچہ ہے چند لمحات دا بچہ ہے چند دنان دا بچہ ہے اے بچہ کیویں کلام کرے گا پنگوڑے اندر گود اندر اے کس طرح بول سکتا ہے خلاف فطرت خلاف قانون تو بات کہہ رہی ہے فاشارت لے جدوں اشارہ کیتا ہے قوم حیران ہو کے آندھی ہے کیویں کلام کرے گا فرمایا تسی ذرا سنو تے صحیح جدو قوم مریم اشارہ کیتا ہے اللہ نے عیسیٰ بن مریم نو بولن دی قوت عطا فرمائی فرما قال انی عبد اللہ اے میری قوم دے لوگو سن لو میں اللہ دا بندہ وہاں اللہ نے میں نبی بنایا ہے اللہ نے میرا مقام میری شان من کتاب اور حکمت بخشی ہے اور میں نبی بنایا ہے لہٰذا میں اللہ کا بندہ ہوں خبردار کوئی یہ بات کہے میری ماں اس گناہ سے پاک ہے پاکیزہ ہے میری ماں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہے میں اللہ کے امر سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوا میں اللہ کا بندہ ہوں فرمایا مریم ہم نے تیرے بچے عیسیٰ بن مریم کو یہ شان بخشی ہے مقام بخشا ہے کہ یہ آج بچہ پنگوڑے میں بھی بات کر رہا ہے کل وقت آئے گا یہ بڑھاپے میں بھی بات کرے وہ وقت کب آئے گا سنیے حدیث پاک میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم آسمان تو زندہ زمین تے نہ اتران عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے اللہ نے آپ نے انجیل بخشی رسالت بخشی مقام بخشا واز کرتے رہے قوم کو سمجھاتے رہے توحید کا پیغام دیتے رہے اپنی سنت شریعت کا پیغام دیتے رہے بیت المقدس شام پر قبضہ تھا رومیوں کا یہودیوں نے روم کے بادشاہ کو اکسایا کہ عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ اس کی ماں بدکارہ ہے اور یہ اس کی پیدائش درست نہیں ہے فتنہ ڈال رہا ہے فساد ڈال رہا ہے نیا مذہب نیا دین نئی دعوت لے آیا ہے ان کو سولی چڑھا دیا چھائے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو سولی پہ چڑھایا چھائے آپ اپنے گھر میں بند کر دیے گئے یہودیوں کے فوجیوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا عیسیٰ ابن مریم کئی دن اندر بند رہے اللہ نے آسمان سے وحی کیا عیسیٰ ابن مریم پریشان نہیں ہونا ہم نہ تجھے سولی چڑھانے دیں گے نہ تجھے ان لوگوں کے ہاتھوں قتل ہونے دیں گے بلکہ اللہ تجھے بچائے گا کیسے یہودی جو گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ایک فوجی اندر داخل ہوا عیسیٰ ابن مریم کو گرفتار کرے اور پکڑے اور لائے اور پھر سولی پہ چڑھائے چیڑا بندہ اندر داخل ہوئے اللہ نے اس نو عیسیٰ ابن مریم دی شکل دی شبی بنا دیتا ہے اور اللہ نے عیسیٰ ابن مریم نو زندہ آسمان پہ اٹھا لی کتنی عظیم ہے شخصیت اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے عیسیٰ ابن مریم قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے عیسیٰ ابن مریم
احادیث کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے عیسیٰ ابن مریم، قرآن پاک کی صداقت کی عظیم دلیل ہے عیسیٰ ابن مریم۔ آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے، قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودیوں نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو، نہ سولی پہ چڑھایا، لیکن ان پر ایسی جناب ہم نے تشبیہ ان پر ڈال دی، شبہ میں ڈال دیا، ابہام اشکال میں ڈال دیا، وہ کسی اور کو پکڑا سولی پہ چڑھا کے بیٹھے رہے۔ بر رفع اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پہ زندہ اٹھا لی۔ منکرین احادیث نے، مرزا غلام قادیانی نے انکار کی، کہتے ہیں نہیں وہ فوت ہو گئے عیسیٰ ابن مریم، نعوذ باللہ۔ پہلے یہ منواتا رہا قوم سے کہ وہ فوت ہو گئے عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، وہ زندہ نہیں ہے، آسمان پہ نہیں اٹھائے۔ جب کچھ لوگ ہم نوا تیار ہو گئے، اس منہج اس عقیدے پہ آ گئے اور مان لیا کہ وہ فوت ہو گئے، زندہ آسمان پہ نہیں اٹھائے گا، پھر مرزا آگے بڑھ کہنے لگا احادیث متواترہ موجود ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، جس عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے، جس کی دنیا منتظر ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم میں ہی ہوں، وہ مسیح میں ہوں، وہ عیسیٰ ابن مریم میں ہوں۔ حالانکہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، قرآن کی اور حدیث کی واضح حدیث و آیات کے بھی خلاف۔ سب سے بڑی علامت عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد جنگیں لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ جب وہ جائیں گے تو اس وقت جنگیں لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، ان کے آنے سے سارے فتنے فساد ختم ہو جائیں گے، دنیا پرامن ہو جائے گی، اسلام کا بول بالا ہوگا، یہودیت عیسائیت مٹ جائے۔ لیکن مرزے کے آنے سے عیسائیت یہودیت میں اضافہ تو ہوا ہے، کمی تو نہیں ہوئی۔ جتنی بڑے جنگیں ہوئی وہ قادیانی کے مرنے کے بعد ہوئی۔ تو گویا جس علامت سے بھی غور کرو گے مرزا نہیں ہے، مسیح۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ، قرب قیامت ان کا نزول ہو، یہ اہل سنت، اہل حدیث، اہل اسلام، اہل دین کا متفقہ اجماعی عقیدہ ہے، عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ۔ قرآن نے وضاحت کی ہے کہ یہودی عیسائی قیامت سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں۔ جب وہ آسمان سے زمین پہ اتر آئیں گے، یہودی بھی ایمان لے آئیں گے، عیسائی بھی ایمان لے آئیں گے، اور یہ آیت پوری ہوگی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، محمد مصطفیٰ کا دین پوری دنیا پہ غالب آ جائے۔ ہر کچے پکے مکان کے اندر دین حق کی آواز پہنچ جائے گی، اسلام داخل ہو جائے گا، تو سارے دروازے کھول کے اسلام اندر داخل ہو جائے۔ نہ کوئی جنگل میں، نہ کوئی شہر میں، نہ کوئی بستی میں، نہ کوئی کچا نہ کوئی پکا مکان ایسا نہیں بچے گا جس میں اسلام غالب نہ ہو، داخل نہ ہو۔ یہ اسلام کا غلبہ عیسیٰ ابن مریم کے دور میں کامل مکمل ہو۔ آج وہ آسمان پر زندہ ہے۔ منکرین حدیث نے انکار کیا، کیسے زندہ ہے؟ ایک نے تو یہاں تک بات لکھی، وہ پھر کیویں زندہ ہوتے؟ کھان پینے والی دشا ہی کوئی نہیں، ہوٹل ہے ہی کوئی نہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کھاتے کیا ہوں گے پیتے کیا ہوں گے؟ عقل کے خلاف۔ 300 سال 9 سال سوئے رہے اصحاب کہف، یہ کھانا بیچتے رہے۔ اگر 300 سال اللہ اصحاب کہف کو ایک غار میں کھائے پیے بغیر سلانے پر، زندہ رکھنے پر قادر ہے،
آسمان کی خوراک کا انکار. اگر کھاتے پیتے ہیں تو پھر اور لوازمات بشریہ بھی ہیں، پھر وہ کیسے ہو؟ احادیث کے انکار کرنے والوں نے عقلی اعتراضات بے شمار. کسی نے کہا عیسیٰ ابن مریم اوپر مان لے اور محمد مصطفیٰ کو روضہ رسول کے اندر حجرہ رسول میں مان لے، آپ کی قبر مبارک جہاں آپ کا جسد اطہر دفن ہے وہاں مان لے عیسیٰ ابن مریم اوپر ہے اور مصطفیٰ نیچے ہے. یہ شان حضور کی کام ہے. میں ظہیر شور شرابے ایسے حساس مسائل چھیڑ. نبی پاک دی شان اونچی ہے یا عیسیٰ ابن مریم دی؟ جے نبی پاک دی شان تے انہاں دی میت پاک جسد اطہر مدینے زمین چے عیسیٰ ابن مریم اتنے نے، اے بھلا ہو سک؟ جب نبی علیہ السلام زمین پر ہوتے تھے تو فرشتے آسمانوں پر ہوتے تھے، تو کیا فرشتوں کی شان محمد مصطفیٰ سے زیادہ؟ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ پانی اوپر ہوتا ہے اور ہیرا سمندر کے اندر ہی ہوتا، نیچے ہوتا. شان تو ہیرے کی زیادہ ہوتی ہے بلبلے سے، پانی سے. عقل کا جواب عقلی بات سے جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن جب نص سے قرآنی آ جائے، حدیث آ جائے، پھر اس میں ابہام اشکال کی بات کیا؟ محمد مصطفیٰ کو اس لیے تو وہاں لے جایا گیا اوپر جہاں کوئی بھی نہیں گیا آج تک نہ جائے گا، تاکہ کائنات کو پتا چلے ورفعنا لک ذکرک، شان محمد مصطفیٰ کی. عیسیٰ ابن مریم تو پہلے آسمان پر ہے، محمد مصطفیٰ تو ساتوں آسمان سے اوپر ہوا. وہاں کوئی نہ پہنچا، نہ پہنچتا ہے، نہ پہنچ سکے گا. عیسیٰ ابن مریم کو پھر زمین پہ لایا جائے اور عیسیٰ ابن مریم زمین پہ اتریں گے. دمشق کے اندر منارے پر نزول ہوگا اور جب نازل ہوں گے تو فرمائیں گے مادی کہ آئیے جماعت کروائیے. فرمائیں گے نہیں نہیں، میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں. یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری بات کا خلاصہ سنی. عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ، قرب قیامت نزول. قرآن میں اشارتاً آیات موجود ہے، احادیث میں وضاحت اور متواتر روایات موجود ہیں. اس پر محدثین کرام نے کتابیں لکھی ہے. عیسیٰ ابن مریم کے نزول پر اجماع اتفاق. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ سولی پہ چڑھا دیے گئے. وما صلبوہ، انہوں نے کہا قتل کر دیے گئے. قرآن نے کہا وما قتلوا، نہیں قتل ہوئے، نہیں سولی پہ چڑھائے. تم شبہ میں ہو، تم ابہام میں ہو، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے. عیسیٰ ابن مریم نہ سولی چڑھائے گئے اور نہ ہی قتل. مرزائیوں نے کہا وہ فوت ہو گئے، نہیں ہوئے فوت. منکرین احادیث نے کہا وہ فوت ہو گئے، نہیں ہوئے فوت. منکرین احادیث نے کہا ان کا باپ ہے، نہیں ہے ان کا کوئی باپ. وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، وہ اللہ کا امر ہے. آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے ہے. یہ ہے اسلام کا، دین کا، قرآن کا، حدیث کا عقیدہ. عیسائیوں کا عقیدہ کیا؟ یہ تو تھا یہودیوں کا، مرزائیوں کا، منکرین احادیث کا. عیسائی کہتے ہیں کہ سولی پہ چڑھا دی اور سارے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے. ہن سارے عیسائی جو مرضی کرتوت کرتے رہے، کوئی نہیں پوچھ ہوئے گی، کیونکہ سارے گناہوں کا کفارہ وہ بن. وہ اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کا اللہ کا حصہ تھا. نعوذ باللہ. اللہ نے اعلان کیا کہ نہیں، میرا جز، میرا بیٹا، میرا حصہ. فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
یہ سورت پڑھا کرے اور بار بار پڑھا کرے. جو 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کو پورے قرآن کا ثواب دیتا. پیار کرے، سورت کا پیار جنت کے داخلے کا سبب ہے. یہ توحید ہے، یہ اس کی وحدانیت ہے، یہ سارے باطل فرق کے نظریات کا رد کہ نبی اللہ کا جز ہے، اللہ کے نور سے محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے. یہ صورت کافی ہے رد کے لیے کہ اس کا نور جو ہے وہ مخلوق ہو، وہ پیدا ہو. نہیں، لم یلد ولم یولد، عیسیٰ ابن مریم اس کا حصہ ہے. نہیں، لم یلد ولم یولد اس کا بیٹا ہے یا 3 میں سے ایک ہے. نہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے عقیدہ تثلیث کو اپنایا وہ کافر کفر کیا ہے. انہوں نے قرآن کی نص مل مسیح ابن مریم الا رسول، اللہ فرماتے ہیں نہیں عیسیٰ ابن مریم مگر میرے رسول ہے. قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے رسول گزر چکے. وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ، اس کی ماں مریم صدیقہ ہے. کانا یاکلان الطعام، اس لیے رب نہیں ہے، میرا جز نہیں ہے، میرا حصہ نہیں ہے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا کانا یاکلان الطعام، اس لیے کہ مریم بھی اور ان کا بیٹا عیسیٰ بھی دونوں کھانا کھاتے تھے، اس لیے میرا جز نہیں ہو سکتے. کیوں؟ جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کے فطرت پہ ہوتی ہے. جب میں کھانا نہیں کھاتا تو میرا بیٹا نعوذ باللہ ہو اور وہ کھانا کھائے. لہذا عیسیٰ ابن مریم کا کھانا کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ میرا حصہ، میرا جز نہیں ہے. رد کیا قرآن نے، جو کھانا کھائے وہ اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہوتا. محمد مصطفیٰ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سحری کھاتے تھے، روزہ افطار کرتے تھے، کھجورے کھاتے تھے، دعوتیں کھاتے تھے، بے شمار احادیث موجود. لیکن عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں الگ نص ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے، بھائی میرا حصہ نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم نہ اللہ کا جز ہے، نہ حصہ ہے، نہ بیٹا ہے. کیوں؟ اللہ اس چیز سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی شریک، کوئی حصے دار، کوئی اس سے پیدا ہوا یا اس کے کوئی باپ ماں نہیں ہے. یہ اللہ کی شان. لیکن عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ ابھی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے آ رہا، عیسائیوں کی عید آ رہی ہے اور خوشی ہے، حکمرانوں کو بھی خوشی ہے، عوام کو بھی خوشی ہے، بازار والوں کو بھی خوشی ہے، سیاستدانوں کو بھی خوشی ہے. اگر کوئی کونسلر ہے تو وہ بھی بینر لگاتا ہے کہ مسیحی برادری کو کرسمس ڈے مبارک، انہیں عید یہ مبارک. حیثیت کیا ہے؟ کونسلر ہے، گلیاں اور نالیاں صاف کرنے والے، وہ بھی اشتہار، ایم پی ایز، ایم این ایز، چیئرمین، کونسلرز، ساروں کے سارے اسی رو میں بہ ہوئے. عیسائی مسیح برادری کی ہم خوشیوں میں شریک ہے. عیسائی ہو جو ایک کو جی رل کے خوشی کرے. پتہ ہے عیسائیوں کے نزدیک کون پیدا ہوئی؟ عیسیٰ ابن مریم. کس حیثیت سے؟ اللہ کے بیٹے کی حیثیت سے. تم مبارک دے رہے ہو، کس کی مبارک دے رہے ہو؟ اللہ کے بیٹے کے پیدا ہونے کی حیا نہیں آتی. تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہے. عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ انسانی حقوق کا، اقلیت کے حقوق کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ عیسائی ہو. ان کو خوشی میں، ان کے مذہبی تہواروں میں بندہ شامل ہو کے کیک کاٹنا شروع کر. مولوی بھی ایک دوسرے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم بھی کیک کاٹیں گے، کیونکہ انہوں ساڑھے نہ رال کے 12 ربیع الاول کٹے آئی تھوڑا سی بھی کٹا. ہمیں کہتے ہیں یہ ہمیں عیسائیوں سے مشابہت دیتے ہیں. اور ہوتا کیا؟ تم نے اپنے نبی کی میلاد کو منایا اس انداز میں اور ہمیں گستاخ کہا کہ یہ گستاخ ہے.
کیا کیا ہے ہم نے گستاخی، وہ بات تو بتائیں۔ نماز چھوڑ دی ہے، روزہ چھوڑ دیا، مساجد ڈھا دی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، داڑیاں ہیں، دین ہے، شریعت ہے، پردہ ہے، غیرت ہے، حیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ہم نے کون سا جرم کیا جس کے بنیاد پہ ہمیں کہا جائے یہ گستاخ؟ ربیع الاول کو تم نے صرف یہی کیا ہے، نماز چھوڑ کے گلیوں کو بازاروں میں کودے ہو، ناچے ہو، اور جناب بتیاں لگائی۔ بتیاں لگانے سے نبی پاک کی خوشی کا تعلق کیا؟ جب چائنا نے یہ سستی بتیاں نہیں بنائی تھی تو یہ تو بتیاں تھی ہی نہیں، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، کمال تو چائنا کا ہے۔ اس نے بتیوں کو سستا کر کے عام کر کے بنا دیا، تم نے مکانوں کے چھتوں پہ 200 کی بتیاں لے کے رکھ لی، ہر سال وہی لگا لیتے ہو، پرانی خوشی ہے ان کو۔ تم نے ان کے نبی پاک کے نام پہ وہی کام کیے جو آج 25 دسمبر کو عیسائی کریں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، میں نہیں کہتا، حدیث رسول کہتی ہے جو کسی قوم سے تشبیہ کرتا ہے، مشابہت کرتا ہے، وہ انہی میں سے۔ کس نے اجازت دیا کسی مسلمان کو کہ مذہبی عیسائیوں کے تہوار میں داخل ہو کے، شامل ہو کے، بیٹھ کے، کیک کاٹ کے ان کو مبارک دے؟ اسلام کا کوئی تقاضا ہے، غیرت کا کوئی تقاضا ہے، یہ ان کا مذہبی تہوار۔ عیسائی بیمار ہے، بیمار پرسی کیجئے، اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو جائیے، یہ اس کا دکھ ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے، مدد کے لیے آپ ان کی خدمت کریں، اقلیت کا اس کو حقوق ہے، ان حقوق کا خیال رکھے۔ لیکن جب وہ گرجے میں جا کے عبادت کرے، ہم عبادت شروع کر۔ قرآن نے کیا کہا؟ سورۃ النساء آیت نمبر 140 کو جا کے گھر پڑھنا۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے یہ بات کتاب میں نازل کر دی۔ کون سی بات؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، جب کسی محفل مجلس میں آیات الہیہ کا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جائے اور مذاق اڑایا جائے، اور تم ایسی مجلس میں جا کے بیٹھ جاؤ، فلا تقعدوا معہم، خبردار تم مسلمانوں ایمانداروں، تمہیں اس وقت ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کی نص ہے۔ کوئی ہے مائی کلال جو اس آیت کا انکار کرے؟ فلا تقعدوا معہم، نہیں تم بیٹھ سکتے ہو ان کے ساتھ جب وہ آیات کا مذاق اڑا رہے ہو، انکار کر رہے ہو۔ جب وہ کیک کاٹ رہے ہیں سائی عیسیٰ ابن مریم کا، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، تم بھی ساتھ چھری پہ ہاتھ رکھ کے ظالمو، یہ اس کیک پر چھری نہیں ہے، تمہارے ایمان پر، عقیدے پر چھری ہے۔ وہ اللہ کا بیٹے کی حیثیت سے کیک کاٹ رہا ہے، تم اس کے ساتھ چھری پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو رواداری کے لیے۔ لعنت بھیجی ایسی رواداری پر، ایسے اسلام پر، ایسے ایمان پر، ایسی شریعت پر جو تجھے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھنے پر اور چھری اپنے ایمان پہ چلانے پر مجبور کر۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ کئی ہمارے مولوی بھی اسی میں شامل ہو چکے ہیں، داخل کیک کاٹ رہے ہیں عیسائیوں کے ساتھ، رواداری ہے۔ چھوڑ دو ممبر مصطفیٰ، اس پہ چڑھ۔ جو کیک کاٹتا ہے اس کو دوبارہ ممبر پہ چڑھنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ فلا تقعدوا معہم، صریح قرآن کی آیت کا انکار۔ وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ جو کیک کاٹتا ہے عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کا، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے وہ عیسائیوں کے اس عقیدے کی کوئی تسلیم کر رہا ہے جو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ وہ مسلمان کب رہے گا؟ مسلمان کو سینگ نہیں ہوتے، چند عقائد کا نام ہے، مانے تو مسلم ہے، نہ مانے تو کافر ہے۔ کیک کاٹ رہے ہو، اللہ کی آیات کا مذاق کرتے ہو، انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ ایوان صدر میں باقاعدہ تقریب ہوگی، پچھلے سال بھی ہوئی تھی، یہ سال بھی ہو۔ بلکہ ایک خاتون MNA نے تو یہ تجویز دی ہے کہ اس کو سرکاری سطح پر منایا جائے تاکہ یہ عیسائیوں کے ساتھ ہم بھی رواداری اور ایک اچھا پیغام جائے دنیا کو کہ ہم بھی انشاءاللہ عیسائی ہو گئے۔ قرآن نے کیا کہا؟
جب تم ان کے ساتھ بیٹھو گے، جب آیات الہیہ کا مذاق اڑ رہا ہو، تم بیٹھو گے ان کے ساتھ، اس وقت تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ اگر بیٹھے رہو، اٹھو نہ، چھوڑو نہ، مجلس سے پار نہ ہو، جب تک کسی اور بات میں، کسی اور کام میں مشغول نہ ہو، ان کے ساتھ بیٹھنا اس وقت جائز نہیں ہے۔ اگر تم وہاں بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم، جب تک تم وہاں ہو تم انہی جیسے ہو۔ قرآن ہے قرآن، انکم اذا مثلہم، تم انہی جیسے ہو۔ لیکن یاد رکھنا ہوگا کیا؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ ایسے بیمانوں کو، منافقوں کو اور ان کافروں کو سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ لہذا جب تم ان کے ساتھ بیٹھے ہو تم انہی میں سے ہو، جہاں وہ جائیں گے وہاں تم جاؤ۔ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ رواداری کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ان کے مذہب کو، عقیدے کی جو ان کے عقیدے ہیں ان کو مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، ان کے ساتھ شامل ہو جائے، پھر اکٹھے کر دو، گرجے گھر اور مسجدیں ایک ہی کر دو۔ یہ جو دروازہ جناب درمیان میں گیپ ہے، یہ جو درمیان میں دیوار، اس کو گرا دو، سب ایک ہی ہے۔ شکلیں تو ویسے ان جیسی، نہ شکل رہی اسلام کی، نہ صورت رہی اسلام والی، نہ دین والی۔ کہتے ہیں جی بیت المقدس پہ وہ دارالحکومت بنا رہے اسرائیل کرو، وہ کیا کریں جب تمہاری حالت یہ ہے؟ وہ اپنے مذہب کے پکے ہیں، تم عیسائی بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ جب تم بھی انہی جیسے بننے کی کوشش میں لگے ہو تو یہ کیوں نہ ہو؟ اس وقت یہ ہوتا ہے، یہ غیرت اس وقت ہوتی ہے جب ایمان صحابہ کرام جیسا ہو، عقیدہ صحابہ کرام جیسا ہو، پھر اللہ آسمان سے مدد نازل کرتا ہے۔ سیدنا عمر کہاں سے چلے تھے؟ مدینہ سے بیت المقدس کا قبضہ لینے کے لیے گئے تھے، بغیر لڑائی کے چابی ان عمر فاروق کے حوالے کر دی تھی جب ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ اب ہم ڈر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہے، قراردادیں اور جناب ریلیاں اور احتجاج، جلسوں میں وہی دین کی مخالفت، سب کچھ ہو رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں جی بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ ایسے بوتھوں سے، ایسے منہ سے آزاد نہیں ہوتا۔ آزاد کروانے کے لیے جہاد، ایمان، غیرت، عمل، عقیدہ، منہج پر قائم رہا ہو جائے انسان، تو اللہ کی قسم ایسے منہج سے، اسلام کی صرف صورت ہی انسان اپنا لے، اللہ کی قسم کافر دور سے دوڑتا۔ آئیے، یہ کرسمس ڈے کی مبارک دینا حرام ہے، ان کی دعوت میں شریک ہونا حرام ہے، کیک کاٹنا حرام ہے، منع ہے۔ وہ اسلام سے متضاد عقیدہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مال مسیح ابن مریم اللہ رسول اللہ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اللہ کے امر سے پیدا ہوئے، اسماء پر زندہ ہے، قیامت نزول ہوگا۔ اور جس نے عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کا کیک کاٹ دیا ہے، گویا اس نے یہ مان لیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ سولی چڑھ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس نے اپنے عقیدے پر، ایمان پر، اسلام پر چھری چلا کے رکھ دی ہے۔ یہ ایمان کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ معاملات میں رواداری اور انداز ہوتا ہے، وہ اور مسئلہ ہوتا ہے، اور انداز ہوتا ہے، اور مواقع ہوتے ہیں۔ مذہبی تہوار میں، مذہبی رسم میں شرکت کر کے، اور اس مذہبی رسم میں جس میں ہماری عقیدے کی، ایمان کی، اسلام کی نفی ہو رہی۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں، ببانگ دول کہتے ہیں کہ 25 دسمبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کا دن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کھجور کے تنے کے پاس سیدہ مریم نے بچہ پیدا ہوا اور اس کو ہلایا تو اوپر سے کھجوریں گری۔ اور دسمبر کے مہینے میں جس ملک میں آپ پیدا ہوئے، ملک شام میں، وہاں دسمبر کے مہینے میں درختوں پر کھجوریں ہوتی نہیں ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں ملک شام میں، پوری دنیا میں جا کے چکر لگا لیں، عرب میں چاہیں، شام میں چاہیں، کھجوریں نہیں ہوتی دسمبر میں درخت کے اوپر۔ قرآن کہتا ہے کھجوریں گری تھی اوپر سے۔ لہذا قرآن کی اس اشارے سے یہ بات محدثین علماء امت نے لکھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دسمبر میں پیدا نہیں ہو۔ جیسے دوسروں کو مغالطہ لگا کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، رسول پاک نہیں ہوئے، ان کو بھی مغالطہ لگا عیسیٰ ابن مریم 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہو۔ یہ قرآن میں سرا اشارہ موجود ہے، محدثین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن، وہ مہینہ
گرمی کا ہونا چاہیے، موسم وہ ہونا چاہیے جس موسم میں کھجور کے درخت پر کھجوریں موجود ہوتی ہیں۔ کیونکہ دسمبر میں کھجوریں درخت پر نہیں ہوتی تو ماننا پڑے گا کہ یہ دسمبر کا مہینہ نہیں تھا، عیسائیوں کو مغالطہ لگ گیا ہے، وہ اس میں جہالت کا شکار ہے اور اس میں وہ کفر کا شکار ہے کہ ان کے پاس یہ عقیدہ نظریہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں آپ عیسائیوں کو مبارک نہیں دیں گے، اس عید کی کیک نہیں کاٹیں گے، کرسمس ڈے نہیں منائیں گے، اور اسپیشل دکانوں پہ وہ چیزیں رکھنا تاکہ وہ دسمبر میں وہ ہم سے لیں اور ہماری سیلز بڑھے۔ روٹین سے آپ چلتے رہیں، کوئی لیتا ہے چیز آپ دیں، لیکن اسپیشل اس مہینے میں، اس دن کے لیے، اس عید کے لیے ان سے معاونت اس عقیدے میں، اور دکان پہ جان بوجھ کے چیزوں کو بڑھانا، جن چیزوں کی اس دنوں میں سیل عیسائی زیادہ کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے مان کو بچائیں، مال کا نقصان ہو جائے برداشت کر لیں، کم سیل ہو جائے برداشت کر لیں، ایمان کا تحفظ کریں، عقیدے کا تحفظ کریں۔ وہ یہ رواداری اس سے بچے، ایسی رواداری نہیں ہے جس پر عقیدے پر حرف آئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔